بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اسٹرانگ پاکستان میں خوش آمدید۔ دنیا میں اگر پیرس کا شو ہو یا پھر ٹاپ گن شو یا پھر دبئی شو ہو، اگر پاکستانی پائلٹ وہاں پر جائیں گے تو یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر پاکستانی پائلٹ ہی ہوں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا شو ٹاپ گن شو جو امریکہ میں ہوتا ہے، اس شو میں دنیا کے ان پائلٹس کو شامل کیا جاتا ہے، ان فضائیہ کے پائلٹ کو شامل کیا جاتا ہے جو دنیا میں بہت ہی زیادہ اعلیٰ معیار کے ہوں۔ اس شو میں اکثر پاکستان کے پائلٹ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان کے پائلٹ جب بھی وہ شامل ہوئے تو پاکستان کے پائلٹ نے ہمیشہ وہاں پر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ رشین، امریکن اور اسرائیل کے پائلٹ بھی ہونے کے باوجود بہت زیادہ جو اپنے آپ کو تربیت یافتہ کہتے ہیں، پاکستان کا ایک عام سا پائلٹ ان سب پر برتری لے جاتا ہے۔ پاک فضائیہ بھارتی فضائیہ سے اور دنیا کے تمام فضائیوں سے بہترین فضائیہ ہے۔ پاک فضائیہ بھارتی فضائیہ سے کیسے بہتر، معیاری اور مولک ہے، اسے پرکھنے کے لیے آج اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے گا۔ ہمیں کچھ ماضی میں جانا ہوگا۔ تقسیم ہند کے وقت پاک فضائیہ کے حصے میں کل فضائی اثاثوں کا صرف 20% حصہ آیا تھا۔ غیر مسلم عملہ نے بیشتر طیارے جان بوجھ کر ناکارہ بنا دیے تھے۔ طیارے کی باڈی اور پروں میں بھی سوراخ کیے گئے، جبکہ انجن اور دیگر آلات کو بھی فائر کر کے ناکارہ بنا دیا گیا تھا۔ پاکستانی ماہرین نے 2 فروری 1958 کے دن مسرور ایئر بیس کراچی کی فضاؤں میں دنیا کی سب سے بڑی فارمیشن لوپ بنا کر مشرق و مغرب کو حیران کر دیا۔ یہ فارمیشن لوپ 16 سپر F-84 طیاروں کی بنائی گئی تھی جو امریکہ سے خریدے گئے تھے۔ تقریباً 30,000 شائقین، جن میں افغانستان کے صدر ظاہر شاہ بھی شامل تھے، ان سب نے یہ مظاہرہ دیکھا۔ 27 اکتوبر 1964 کے دن پشاور ایئر بیس کی فضاؤں میں پاکستانی ہوا بازوں نے 4 B-87 بمبار طیاروں سے فارمیشن لوپ بنائی اور دیگر حیران کن کرتب بھی دکھائے۔ دنیا میں پہلی بار اس قدر بھاری بمبار طیاروں سے فارمیشن لوپ بنائی گئی تھی۔ یہ طیارے بھی امریکہ سے خریدے گئے تھے اور امریکی ہوا بازوں نے بھی اس قسم کی فضائی مظاہروں اور فارمیشن لوپ بنانے کی جرات نہ کی تھی۔ یوں یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ بن گیا جس نے پاکستانی ہوا بازوں کی مہارت نامہ بھارت اور اہل مغرب پر اس کی داغ بٹھا دی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان نے بھارت کے 110 سے زیادہ طیارے تباہ کر دیے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے صرف 16 طیارے تباہ ہوئے۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے 7 ستمبر کے دن صرف ایک فضائی مارکے کے دوران 1 منٹ سے بھی کم وقت میں بھارت کے 5 جنگی طیارے تباہ کر کے ایک عالمی ریکارڈ قائم کر دیا، جبکہ دوران جنگ عالم نے بھارت کے کل 9 طیارے تباہ کیے تھے، جو پاک بھارت فضائی جنگوں کا ایک منفرد ریکارڈ مانا جاتا ہے۔ 1967 کے عرب اسرائیلی جنگ کے دوران پاکستان نے عرب برادری اسلامی ممالک کے لیے پاک فضائیہ کے ہوا باز فنی ماہرین کا ایک دستہ روانہ کیا، جس نے مختلف اوقات میں مصر و شام، اردن اور عراق میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ اس دوران پاکستانی ہوا بازوں نے اپنے کم معیار کے طیاروں کے ساتھ اسرائیل کے کم و بیش 10 جدید طیارے تباہ کر کے اسرائیلی فضائیہ کو خوفزدہ کر کے اہل مغرب کو بھی حیران کر دیا۔ ایک پاکستانی ہوا باز سیف الاعظم نے 5 جون 1967 کے دن اردن کی فضاؤں میں اردنی فضائیہ کے ہنٹر طیارے سے اسرائیل کا سپر مصری B-2 طیارہ تباہ کر دیا، جبکہ 2 جون کے دن عراق کی فضاؤں میں حملہ آور اسرائیلی فضائیوں کا ایک میراج 3 اور ایک ویٹیرو بمبار طیارہ ہی ایک ہی فضائی مارکے میں تباہ کر دیے۔ اردن اور عراق کی طرف سے سیف الاعظم کو کئی فوجی اعزازوں سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس وقت کے اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ ایزر مین نے بھی پاکستانی ہوا بازوں کی مہارت نامہ اور جرات کا اعتراف کیا تھا۔ 1969 میں جنوبی یمن کی کمیونسٹ افواج نے سعودی عرب کے کچھ علاقوں پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ جنوبی یمن اس وقت سوویت یونین کا مضبوطی اور عسکری اتحاد تھا۔ سعودی عرب کی فضائیہ میں شامل پاک فضائیہ کے ہوا باز نے سعودی F-84 طیاروں سے فضائی حملے کر کے یمنی فوج کے بیشتر ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں قابض فوج کو سعودی علاقہ خالی کرنا پڑا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ زیادہ تر مشرق پاکستان کے محاذوں پر لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اگرچہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، مشرقی پاکستان میں پاکستان ایئر فورس کا صرف ایک اسکواڈرن تھا، جس کے مقابلے میں بھارت کے 10 اسکواڈرن تھے، مگر اس کے باوجود دوران جنگ بھارت کے 110 سے زیادہ طیارے تباہ کر دیے، جبکہ پاکستان کے 40 طیارے تباہ ہوئے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ اور یورپ نے پاکستان کی ہر طرح کی عسکری امداد بند کر رکھی تھی، البتہ بھارت روس اور یورپ سے ہر طرح کے آلات حرب حاصل کر رہا تھا۔ 22 اپریل 1974 کے دن شام کے ہوا بازوں کے پاکستانی انسٹرکٹر ہوا باز فلائٹ لیفٹیننٹ ستار الوی نے ماک 21 طیارے کے ذریعے اسرائیل کا میراج 3 طیارہ گولان کی پہاڑیوں پر تباہ کر دیا اور ایک بار پھر اسرائیل پر واضح کر دیا کہ وہ اپنے کم معیاری آلات حرب سے بھی دشمن کو شکست دینے کا فن جانتے ہیں۔
شام کی حکومت نے ستار الوی کو شامی قوم کا خونی رشتہ دار بھائی کا خطاب دیا اور شامی فوجی اعزازات سے بھی نوازا۔ مئی 1984 سے نومبر 1988 تک پاک فضائیہ کو اپنی مغربی سرحدوں کی حفاظت کے لیے براہ راست روسی فضائیوں سے ٹکرانا تھا۔ روسی افواج 1980 سے 1988 تک افغانستان پر قابض رہی۔ آخری 2.5 سالوں میں پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور نہتے پاکستانی عوام پر فضائی بمباری روسی کمیونسٹ افغانی فضائیہ کا معمول رہا۔ اگر اس وقت پاکستان دنیا کی دوسری بڑی ایٹمی حربی قوت سے مرعوب ہو جاتا تو یقیناً یہ سپر پاور پاکستان بھی افغانستان سے پسپا نہ ہوتی اور شاید اب تک مقام کے ساحل تک پہنچ چکی ہوتی، مگر پاک فضائیہ نے کمال جرأت اور مہارت سے افغان فضائیہ کو پاکستانی سرحدوں سے دور رہنے پر مجبور کر دیا اور واضح کر دیا کہ اگر کمیونسٹ فوج نے فضائی یا زمین کسی بھی راستے سے پاکستان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو ان کے پاس سوائے موت کے اور کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ پاک فضائیہ کے ایک ہوا باز خالد محمود نے F-16 طیارے سے 3 روسی ASU-22 اور MiG-23 طیارے تباہ کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ایک اور پاکستانی ہوا باز اسکواڈرن لیڈر عبدالحمید قادری نے 17 مئی 1984 کو پاکستانی فضائیہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے 4 روسی افغانی جنگی طیاروں میں سے 2 طیارے Su-22 مار گرائے، جن میں سے ایک طیارہ ڈاگ فائٹ کے دوران گن فائر سے بھی تباہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ونگ کمانڈر عبدالرزاق نے 30 مارچ 1987 کو پارا چنار کے ریڈار اسٹیشن کی طرف بڑھنے والے روسی فضائیہ کے ایک الیکٹرانک انٹیلیجنس برقی جاسوسی طیارہ تباہ کر دیا۔ اسکواڈرن لیڈر بدر الاسلام نے 16 اپریل 1987 کی صبح 4 حملہ آور روسی افغانی طیاروں میں سے ایک Su-22 طیارہ تباہ کرنے کا اعزاز حاصل کیا، جبکہ بقیہ 3 طیارے ایک ویران علاقے میں بم گرا کر واپس بھاگ گئے۔ اسکواڈرن لیڈر اطہر غازی نے 14 اگست 1988 کو فضائی گشت کے دوران بنو کے قریب روس کا ایک جدید ترین طیارہ Su-25 مار گرانے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کثیر المقاصد طیاروں کو ایک روسی کرنل الیگزینڈر جسے محب وطن قبائلیوں نے اگلے روز گرفتار کر کے پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ الیگزینڈر کوئی کو روسی افواج کی پسپائی کے بعد واپس کیا گیا تھا۔ بعد میں یہی شخص روسی وفاق کا نائب صدر منتخب ہوا اور پاکستان سے محبت کرنے والا اور پاکستان کے ساتھ روس کے اچھے تعلقات بنانے کے لیے اس کا بہت بڑا کردار مانا جاتا ہے۔ غیر مصدقہ عسکری ذرائع کے مطابق پاکستان نے 1984 سے 1988 کے دوران روسی افغانی فضائیہ کے 14 طیارے تباہ کیے، جبکہ پاکستان کا صرف ایک Fu-16 طیارہ تباہ ہوا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق یہ طیارہ بھی پاکستانی طیارے سے غلطی سے فائر کیے گئے ساؤنڈ ونڈر میزائل لگنے سے تباہ ہوا تھا۔ اسرائیل کی پشت پر تمام یورپ اور امریکہ ہے، لہذا اسرائیلی فضائیہ کی پایاری ہونے سے کسی کو انکار نہیں، جبکہ روس بذات خود ایک عالمی قوت ہے۔ اگر پاکستان ان دونوں طاقتوں کو فضائی جنگ میں مات دے سکتے ہیں تو پھر بھارت کس باغ کی مولی ہے جو اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں۔ بھارت جو طیارے روس سے حاصل کرتا ہے وہی طیارے اور ٹیکنالوجی چین روس سے حاصل کرتا ہے، لہذا بھارتی فضائیہ میں شامل کسی طیارے کی بھی ٹیکنالوجی اور معیار پاکستان سے پوشیدہ نہیں رہتا، کیونکہ یہ سب کچھ پاکستان چین کی وسعت سے حاصل کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان ظاہر اور خفیہ طور پر بھی چینی فضائیہ کے ساتھ حربی فضائی مشقیں کرتا رہا ہے۔ بھارت کے 80% طیارے روسی ساختہ اور بقیہ 20% یورپ ساختہ ہیں، جبکہ پاکستان کے 40% طیارے یورپ ساختہ اور امریکن ساختہ اور بقیہ 60% چینی ساختہ ہیں۔ بھارت کے صرف 20 سے 30% طیاروں میں یورپ ساختہ ریڈار ایونکس سسٹم نصب ہے، جبکہ پاکستان کے مقابلے میں پاکستان کے تقریباً تمام طیاروں میں یورپ ساختہ ایونکس سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جو پاک فضائیہ کو بھارتی فضائیہ کی عددی برتی پر معیار کو بہت بلند کر دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انتہائی معیار اور کمال درجے کی تربیت پاکستان کے معیار میں برتری مزید بڑھا دیتی ہے۔ پاک فضائیہ نے ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت اور جہاں پر بھی ضرورت پڑے ہمیشہ ایک تاریخ رقم کی ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی تمام معلومات آپ کو موصول ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔